چلیں تو پاکستان جو عام انتخابات اور اس سے پہلے جو معاملات رہے اس میں ایک چیز جو رہی اور وہ ہم نے دیکھی سیاسی عدم استحکام. اس کے بعد بیچ میں معاشی طور پہ معاملات ایسے ہو گئے، خاص طور پہ جب IMF سے ایگریمنٹ کی بات ہوئی، ایک تو ان سے لیٹ ایگریمنٹ کیا، پھر ایگریمنٹ ہوا، پھر وہ سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہوا. اب جو اسی حوالے سے جو پاکستان کی معاشی درجہ بندی ہے وہ بتدریج ہم نے دیکھا اس میں اس طرح کے اتار چڑھاؤ آتے رہے. تو عالمی ادارہ فیچ اس نے پاکستان سے متعلق رپورٹ جاری کی ہے اور یہ رپورٹ ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ الیکشن کے بعد کا سینیریو بتا رہی ہے. اس میں کہا جا رہا ہے کہ جی PTI نے الیکشن میں اچھی پرفارمنس دکھائی ہے لیکن مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مخلوط حکومت بنانے میں مصروف ہیں. تو رپورٹ میں اس بات کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ PTI کو سائیڈ لائن رکھا گیا تو عوامی عدم اطمینان اور سیاسی عدم اطمینان بڑھ سکتا ہے. اور فیچ کے مطابق پاکستان میں سیاسی استحکام کو خطرات لاحق ہیں، یعنی کہ غیر یقینی صورتحال رہے گی. اور IMF سے معاہدہ اگر یہی صورتحال رہتی ہے تو IMF سے معاہدہ جو ہے وہ پھر مشکل میں پڑ سکتا ہے، کیونکہ عالمی ادارے کا جو سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے وہ مارچ میں ختم ہو رہا ہے. یہی نہیں، فچ نے مزید کہا کہ حکومت بن جانے کے بعد IMF سے بات چیت میں تیزی آئے گی، لیکن بات چیت میں ناکامی اور بیرونی قرض کی ادائیگیوں میں تاخیر نقصان دہ ہو سکتی ہے اور خاکم بدہن، ہمارے منہ میں خاک، پاکستان کا ڈیفالٹ رسک بڑھ سکتا ہے. تو اس پہ اب ہم بات کر لیتے ہیں جو فچ رپورٹ ہے اور IMF کا جو آؤٹ لک ہے اس سے متعلق بات کریں گے. معاشی تجزیہ کار فاروق سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فاروق صاحب السلام علیکم، گڈ مارننگ ٹو باخبر سویرا. امید ہے سر آپ خیر خیریت سے ہوں گے. تو سر بتائیے، یہ جو خدشات سے بھرپور رپورٹ آئی ہے فچ کی، کیا تجزیہ دیں گے سر اس پہ آپ؟ دنیا میں 3 بڑی کریڈٹ ایجنسیز ہیں، موڈیز اور فچ، جس کا ابھی رپورٹ کا آپ ذکر کر رہے ہیں. یہ ملکوں کے اور کارپوریشنز کی کریڈٹ ریٹنگ کے حوالے سے ہمیں بتاتے ہیں. ان کے پاس اچھی خبر بھی ہوتی ہے، بری خبر بھی ہوتی ہے اور وارننگ بھی آتی ہے. اس وقت جو رپورٹ پاکستان کے متعلق ہے وہ سمجھتا ہوں کہ ایک وارننگ ہے، اور وہ وارننگ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے الیکشنز تو کروا لیے ہیں لیکن اب آج سوچیے کہ 20 تاریخ ہو گئی ہے، 8 تاریخ کو الیکشن تھے، 12 دن گزر گئے ہیں، آپ حکومت سازی نہیں کر پائے. میری نزدیک اگر ہمارے سیاستدان مل بیٹھیں اور حکومت سازی میں کامیاب ہو جائیں تو پھر یہ رپورٹ جو ہیں یہ نیگیٹو کی بجائے جو ہے پازیٹو آنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے چاہے وہ یہ ادارے ہوں یا ممالک ہوں، وہ دو قسم کی وارننگ ممالک کو، خاص طور پہ ترقی پذیر ممالک کو دیتے ہیں کہ آپ نے جو الیکشن کروانے ہیں وہ جمہوری اصولوں کے مطابق کروانے ہیں، اور دوسرا ہیومن رائٹس کا خیال رکھنا. پھر ہو جاتی ہیں الیکشنز کے بعد جو ہے وہ 2 نئی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. ایک ساورنٹی، یعنی کہ اس ملک کی خود مختاری، اور دوسری کہلاتی ہے ڈی فیکٹو ریکگنیشن، یعنی کہ آپ نے حکومت بنا لی ہے، اب جو بیرونی ادارے ہیں، جو بیرونی ممالک ہیں، ان کو اس حکومت کو تسلیم کرنا ہے، ریکگنائز کرنا ہے، کیونکہ حقیقت میں حکومت بن گئی ہے. یہی چیز ابھی ہم نے ریسنٹلی بنگلہ دیش کے بارے میں بھی دیکھی. وہاں پہ بھی مختلف ممالک نے وارننگ ایشو کی کہ آپ نے جو الیکشن کروانا ہے وہ جمہوری اصولوں کے مطابق کروانا ہے. تو بنگلہ دیش جمہوری اصولوں کے مطابق نہیں ہوئے، وہاں پہ صرف 1 پارٹی تھی، اپوزیشن نے ریزائن کر دیا تھا. بڑے ملک کا نشانہ بنا. جب الیکشن ہو گیا، جب ایک حکومت بن گئی، حکومت سازی مکمل ہو گئی، تو پھر وہ جو میں نے آپ کو 2 اصول بتائے ہیں جس میں ایک خود مختاری ہے اور دوسرا ڈی فیکٹو ریکگنیشن ہے. لیکن فاروق صاحب ایک سوال یہاں پہ اٹھتا ہے، ظاہر ہے جب حکومت بن جائے گی، ابھی تو یہی ایک غیر یقینی سی صورتحال ہے کہ حکومت کس وقت بنے گی، کیسے بن رہی ہے. اس وجہ سے بھی ہم اس رپورٹ پہ کی بات میں وزن قرار سے دے سکتے ہیں. لیکن جس طرح کے PTI کی ہمیں اپروچ نظر آ رہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں ہم پارلیمنٹ کے اندر بھی احتجاج کریں گے، ہم باہر بھی احتجاج کریں گے، تو وہ ایک سیاسی عدم استحکام رہے گا. کیا اس طرف یہ رپورٹ اشارہ کر رہی ہے اور کیا یہی پھر معاشی عدم استحکام کا ہی سبب بنتا رہے گی یہ اس طرح کے معاملات؟ دیکھیے، PTI اپنا امیدوار وزارت عظمیٰ کے لیے نامزد کر چکی ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ الیکشن کے ریزلٹس کر رہے ہیں. PTI یہ بھی کہہ چکی ہے کہ وہ اپوزیشن بینچز میں بیٹھے گی، جیسے آپ کہہ رہی ہیں. اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ آپ دیکھیے اس کی اپنی ایک ہے. یہ خبر اس وقت تک چلتی رہے گی
جب تک پاکستان کے اندر ایک حکومت نہیں بن جاتی. جب حکومت ساری مکمل ہو جائے گی تو پھر یہ آپ دیکھیے گا کہ دھاندلی کی جو خبریں ہیں یہ بھی یہ پس پردہ کی بیک گراؤنڈ میں چلی جائیں گی. یہ 2018 میں بھی ہم نے یہ فینومینا دیکھا, 2013 میں بھی یہ فینومینا تھا, اور میں آپ کو یاد کرا دوں کہ 2018 میں جی ہاں فاروق صاحب, آپ کی آواز ہمیں ٹھیک نہیں آ رہی ہے. آپ کو ہم کوشش کرتے ہیں دوبارہ حوالے سے بات کرنے کی, کیونکہ ظاہر ہے اب جو موجودہ حکومت ہے, نگراں حکومت, وہ تو چلی جائے گی, لیکن ساتھ میں اب جب نئی حکومت بننے جا رہی ہے تو اس کے لیے معاشی طور پہ چیلنجز ایک ڈفرینٹ قسم کے ہیں. مارچ میں اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ختم ہو رہا ہے IMF سے, اس کے بعد ایک نئے ایگریمنٹ میں جانا ہے جس کا اندیا پہلے ہی شہباز شریف دے چکے ہیں, اور اس حوالے سے ظاہر تمام تر جو بھی حکومتی امور طے ہوں گے اس میں یہ فیکٹر ضرور جو ہے اس کو غور فکر میں لایا جا رہا ہے کہ جی IMF سے اب معاملات کس طریقے سے کیے جائیں گے. اور ایک یہ بڑا مرحلہ ہوگا کہ ایک ایسی حکومت جو کہ کمزور حکومت سمجھی جا رہی ہے مینڈیٹ کے لحاظ سے اور پوزیشن کے لحاظ سے, وہ یہ مشکل فیصلے جو کہ لینے پڑیں گے IMF سے مذاکرات کی صورت میں, وہ کیسے کریں. اچھا, فاروق سلیم صاحب دوبارہ ہم سے جڑ چکے ہیں. فاروق صاحب, ایک سوال یہ بھی کہ اس رپورٹ میں یہ لکھا ہے کہ جو $18 بلین کا جو فنڈنگ پلان تھا وہ جو فسکل ایئر جو ابھی جون 2024 میں ختم ہوگا تو وہ بھی میٹ نہیں کر پائے گا, وچ مینس کہ جو ہمارا پلان تھا وہ ہم میٹ نہیں کر پائیں گے. آگے آنے والا سال ویسے ہی بڑا سخت ہونے جا رہا ہے. ایسے میں جو سیاسی غیر یقینی ہے, جلد سے جلد یہ حل نہیں ہوگی تو ہم آگے ایک بہت ٹف معاشی سال ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. جی, سوال میری آواز آ رہی ہے آپ؟ جی 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 جی, آپ درست فرما رہے ہیں کہ جب تک سیاسی عدم استحکام کو ہم دور نہیں کر پائیں گے, جب تک ہم حکومت سازی کا جو مسئلہ ہے اس کو دور نہیں کر پائیں گے تو معاشی استحکام نہیں آئے گا. لیکن مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ بہت کوششیں جاری ہیں. مخلوط حکومت پیپلز پارٹی اور PMLN کے درمیان بہت ساری چیزیں طے ہو چکی ہیں. آئی ایم آپٹمسٹک اباؤٹ دا فیوچر. اور دوسری آپٹمزم کی بات یہ ہے کہ ایک بڑی اسٹرانگ اپوزیشن ہمیں نظر آئے گی پارلیمنٹ کے اندر. ایک حکومت اور اس کے ساتھ ایک اسٹرانگ اپوزیشن, یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ پاکستان کے فیوچر کے لیے اور پاکستان میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے فیوچر کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اچھی ثابت ہوں. اور چیلنجز کی اگر ہم بات کرنا چاہیں آنے والی حکومت کے لیے, کیا ایسے چیلنجز ہیں جو فوری طور پر جن کا تدارک کرنا ہوگا؟ جی, مارچ کی اینڈ تک جو اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہے IMF کا وہ ختم ہو جائے گا. ہمیں اس سے بھی ایک بڑا IMF کا پیکج چاہیے ہوگا. جو آپ نے ذکر کیا کہ جو اس سال کی یا اگلے 10 مہینے کی جو فائنینشیل ریکوائرمنٹ ہیں وہ لگ بھگ $20-21 بلین کی ہیں. وہ IMF کے ایک بڑے پیکج کے بغیر پوری نہیں ہو پائیں گی. تو سب سے بڑا چیلنج جو نئی حکومت کے لیے سامنے آئے گا, سب سے پہلے آئے گا, وہ IMF کے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ کرنا اور ایک نئے پیکج کا انتظام کرنا ہے. اس کے بعد مہنگائی کا حال, پاکستان میں جو رہنے والے لوگ ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ گیس کی قیمتوں میں کوئی 1000% اضافہ ہوا ہے, ٹماٹر کوئی 100% بڑھ گئے ہیں, آٹا کوئی 60% بڑھ گیا ہے, چینی ایک سال میں 55% بڑھ گئی ہے. یہ سب سے بڑا بوجھ ہے پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے اوپر. تو IMF کے معاملے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ دوسرا سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے ہوگا. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ فاروق سلیم صاحب ہم ساتھ